یہ دعا کہیں آپ کو راکھ نہ کر دے. آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنوں کے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے. نشے کی لت لگا کر خود کو اکیلا مت کریں. زندگی ایک انمول تحفہ ہے. جب ہوں گے سانسوں کے پل پھر جا کے ہوگی آپ کی کل. A public service message by Anti-Narcotics Force. Helpline 1415. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار. السلام علیکم جناب، ویلکم کہیں گے ہم اپنے تمام لسنرز کو اپنے پروگرام زندگی سے پیار میں. میں ہوں آپ کے ساتھ مہک جبین. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور ماسک استعمال کر رہے ہوں گے. تقریباً روزانہ ہم آپ کے لیے 3 سے 4 میں یہ پروگرام لے کر آتے ہیں. زندگی سے پیار اینٹی نارکوٹکس فورس اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور اس پروگرام کا مقصد جو ہمارے ریگولر لسنرز ہیں آپ جان ہی گئے ہیں کہ جو نشہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور کس طرح سے انڈیویجولی بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے پیئرز کو، اپنے دوستوں کو اسے دور رکھنے کے لیے. لیکن کچھ ایسی باڈیز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، یعنی کہ جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کا فیڈ بیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقائق جانتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل کہ پاکستان میں جو نشہ استعمال کرنے کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، کون سا نشہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کون کون سے عناصر جو ہیں وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں، کہاں پہ لاپرواہی کی جا رہی ہے اور کہاں پر ہم ایفیشینٹ ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے مسٹر ذیشان احمد کو. آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں پولیس اسٹیشن کورگی میں، ANF کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ویلکم کروں گی پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. تھینک یو سو مچ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالنے کے لیے. اور میں چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ANF کب جوائن کیا اور آپ اب تک کہاں کہاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں ANF سے ریلیٹڈ؟ میں نے ANF 2014 میں جوائن کیا 2004 میں، اور میں نے سرو کیا ہے بلوچستان پروونس کے گوادر، تربت اور کوئٹہ میں. اس کے علاوہ میں نے راول پنڈی میں سرو کیا ہے، اور یہ میرا سیکنڈ ٹینیور ہے کراچی میں، اگین سرو کر رہا ہوں میں. اچھا، بہت زبردست. آپ کا خاص طور پہ کیونکہ بلوچستان جو ہے ہم وہاں پر جو یہ پروگرام کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے پاکستان سے اگر ڈرگ جا رہی ہے یا آ رہی ہے تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو مسٹ ہیو ویری ویری گڈ ایکسپیرینس، ہیلدی ایکسپیرینس اباؤٹ ڈرگز ریلیٹڈ ٹو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اس کی جو بھی ہے. جی میم یہ صحیح ہے، کیونکہ ادھر میں کراچی میں میرا سیکنڈ ٹینور ہے، فرسٹ ٹینور میں امپورٹ ایکسپورٹ چیک کرتا تھا. اوکے. اچھا، اب آپ کراچی میں ہیں اور کراچی ایک بڑا اور ایک انٹرنیشنل شہر ہے، اس کو مینج کرنا، پھر وہاں پہ اتنے لوگوں کا ہونا اور پھر وہاں پہ اور مینجمنٹ کے ایشوز بھی ہیں، تو وہاں پر آپ کا کام کرنا یا ورکنگ کیسے رہی اور کیسے مینج کر رہے ہیں؟ ایکچولی ہماری کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، انٹرنیشنل شہر ہے. اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے پولیس اسٹیشنز پہ. ایک ہماری ریجنل ڈائریکٹوریٹ ہوتی ہے جو ہمیں سپروائز کرتی ہے. جی. اس پہ ہمارے کمانڈر صاحب ہوتے ہیں، بریگیڈیئر منصور احمد جنجوا صاحب،
وہ سپروائز کر رہے ہوتے اور سارے شہر کو مینیج، نہ اونلی سٹی کو، پورے صوبے کو مینیج کرتے ہیں وہ. ہمارے تھانے ہیں مختلف جگہوں پہ جن کو جورسڈکشن دی گئی ہے کہ آپ اس ایریا میں آپ کی جورسڈکشن ہے. تو اس طرح ہم اس بڑے شہر کو مینیج کرتے ہیں. ہمارے ادھر 3 تھانے ہیں اور ریجنل ڈائریکٹوریٹ ہے کراچی میں. اس کے علاوہ حیدرآباد شہر میں ہمارا تھانہ ہے، سکھر میں تھانہ ہے. تو جہاں ضرورت پڑتی ہے ANF ادھر پہنچ جاتی ہے اپنی پرفارمنس کے لیے، اپنے کام کے لیے. ذیشان صاحب مجھے بتائیے گا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عام پولیس اسٹیشن، نارمل پولیس اسٹیشن دوسرے جو جرائم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے موجود ہیں، تو پھر ANF کے الگ پولیس اسٹیشن کا کیا مقصد ہے؟ ANF particularly is only for drugs. ہمارے پاس مینڈیٹ ہے ڈرگس کا، کہ ہم جو انٹرنیشنل اسمگلنگ ہوتی ہے اور جو گلی کوچوں میں، اسکولوں میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو ڈرگس ڈیلر ہیں، جو ڈرگس سپلائی کرتے ہیں، ہم ان کو پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، ڈرگس کی سپلائی کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. کراچی کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا، وہاں پر ڈرگس کی کیا صورتحال ہے نوجوانوں میں اور اوور آل؟ کیونکہ کراچی ایک انٹرنیشنل شہر ہے اور بارڈر بھی ہے انٹرنیشنل، مطلب یہاں سے ایگزٹ پوائنٹ ہے واٹر کا. آپ پانی کے ذریعے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، ادھر سے ڈرگ سپلائی بھی ہوتی ہے. تو ANF اپنی بھرپور کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے کام کر رہی ہے اور کیسز کرتی ہے، ڈرگ سیز کرتی ہے، اور حتی الامکان ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسمگلروں کو. لیکن آپ کس طرح سے اندازہ لگاتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے جو ڈرگز ہیں وہ آ رہی ہیں یا باہر جا رہی ہیں؟ اس میں ANF کا ایک اپنا چیک اینڈ بیلنس ہے، اور دوسری انفارمیشن ہوتی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود ہمارے UN نمبر پہ انفارم کرتے ہیں، جس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کئی لوگ پورٹل پہ کمپلین کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اس طرح ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، آپ چیک کریں. تو ہم اس پہ بالکل جاتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں، اور ایکشن کر کے انڈیویجول کو اور آگے جو اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ جی اس طرح ہم نے کاروائی کی. ٹھیک ہے. اب کراچی میں اس وقت، یا پھر سندھ کی اگر آپ بات کی جائے، اس کا ظاہر ہے کہ جب کراچی میں بندرگاہ اور وہاں سے اور چیزیں جاتی ہیں تو اوور آل وہ پاکستان میں پہنچنے کا بھی سبب بنتی ہیں. آپ کے خیال میں اس پچھلے کچھ عرصے میں اس میں کچھ بہتری آئی ہے، کمی آئی ہے یا نہیں؟ جی بہت بہتری آئی ہے. ANF ادھر سے کوئی ایکسپورٹ نہیں ہونے دیتا ڈرگس. اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ناکام کیا جائے، اور اس طرح کے ہم کیس آئے دن کرتے ہیں جس میں کنٹینر سے ڈرگس نکلتے ہیں جو ایکسپورٹ کی جانی ہوتی ہے. نہ صرف سی پورٹ پہ، ایئرپورٹ پہ بھی اسی طرح ANF جو ہے الرٹ ہوتی ہے کہ کوئی یہاں سے اسمگلی باہر نہ جائے اور نہ ہی عام عوام تک پہنچے. ٹھیک ہے. اب نوجوانوں میں اس کا رجحان جو ہے، اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ زیادتی آئی ہے، کمی آئی ہے؟ نوجوانوں میں ایکچولی ایک تو ادھر بے روزگاری ایک اس کا بڑا سبب ہوتا ہے، جو لوگ اس طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں کہ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. پر ہم اپنے اویئرنیس پروگرام ہمارے جاری ہوتے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، کوئی بھی ایسا مقام ہو جہاں پہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکے، اس کی معلومات دے سکے کہ ڈرگس آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، منشیات آپ کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان نسل کو اور آنے والی نسل کو اس سے بچایا جائے. پر زیادہ تر لوگ ادھر بے روزگاری میں اس طرف چلے جاتے ہیں یا ان اسمگلروں کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں جو ان سے اپنا کام لینا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا، آپ ایک تھانے کے انچارج بھی ہیں، آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی ہمیں ایک تو ادھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الٹریٹ ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. اور دوسرا آج کل آن لائن سسٹم ہو گیا ہے، لوگ جو ہے نا آن لائن کام کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ بن گئے. ان اویئرنیس ہوتی ہے، ان کو فیئر ہوتا ہے ڈرگ ڈیلرز کا کہ کہیں یہ ہمیں مارے نہ یا ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو اس طرح ہمیں لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے، ان کو انکریج کرنا ہوتا ہے، اپنے انٹیلیجنس کو اور اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے بچ نہ سکے. ٹھیک ہے. آپ کا اتنا لائف کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، سب کچھ ہے، آپ نے اس گزرتے وقت میں کیا محسوس کیا کہ نوجوانوں کا اس طرف رجحان بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ جی نوجوانوں کا رجحان 50-50، نہ بڑھا ہے نہ کم ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حتی الامکان ریڈیوس کیا جائے.
زیادہ تر انسٹیٹیوشنز پہ جا کے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، ہم سے آگے ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے اور ان کو اویئرنیس دی جائے کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں آپ پہ، سوسائٹی پہ، ہمارے پاکستان پہ. ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گی اب تھوڑا سا آپ کے پولیس اسٹیشن پر بات ہو جائے. آپ کی پولیس اسٹیشن کی اسٹرینتھ کیا ہے اور کتنا ایریا آپ کے جورسڈکشن میں آتا ہے؟ میری پولیس اسٹیشن کی اسٹرینتھ 22 ہے، پر یہ 22 تک نہیں ہے کیونکہ میں کراچی میں ہوں تو میری آر ڈی میرے ساتھ ہوتی ہے. مجھے اینی ٹائم جس وقت جتنی اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، زبردست. 22 تک ریسٹرکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میری جو ایریا آف جورسڈکشن آتی ہے وہ آتے ہیں 4 ڈسٹرکٹ. ایک ساؤتھ ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ ایسٹ آتا ہے، ڈسٹرکٹ ملیر ہے اور ڈسٹرکٹ کورنگی ہے. ٹھیک ہے. ان چاروں ڈسٹرکٹس کو میں نے لک آفٹر کرنی ہوتی ہے، اپنے انٹرنل دیکھنی ہوتی ہے، اور جہاں اگر کوئی منشیات کا دھندا چل رہا ہے یا پھر منشیات فروش ہوتے تو وہاں پہ میں ریڈ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ ریڈ کا طریقہ کیا ہے، پروسیجر کیا فالو کرتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس اپان دا سچویشن اینڈ پلیس. کہ دن کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، ہوٹل ہے، گھر ہے، انڈیویجول کس طرح آتا ہے، سڑک پہ کرنا ہے، چوک پہ ہمیں ملے گا، یہ سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس ٹائم اپنی ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں. ٹھیک. لیکن کسی بھی شخص کو پکڑنے کے لیے جیسا اے این ایف کے ہم نے بہت سے پروگرامز کیے تو ہم نے اندازہ لگایا کہ اس کے لیے پہلے ثبوت اکٹھا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے آپ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے جو کسی بھی شخص کے بارے میں پروفز اکٹھے کرنا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ہم نے پکڑا، اس کے پاس سے پوزیشن سے ہمیں ڈرگس ریکور ہو گئی، وہ تو ہمارا اکیوز ہو گیا، اس کو تو ہم نے اریسٹ کر لیا. ٹھیک. پر اس کے لنک میں اگر کسی اور کو اریسٹ کرنا ہے تو اس کا لنک اس کے ساتھ ہمیں میچ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا، ثبوت دینے ہوں گے کہ اس کے ساتھ رابطہ رہا ہے اس وقت فون پہ یا کسی طرح بھی ڈاکیومنٹڈ رابطہ اس کا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس کو پکڑنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ڈرگس نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا ایک شخص جس کو آپ نے پکڑ لیا کیونکہ وہ ڈرگ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، وہ پوزیشن پہ تو وہ تو گرفتار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈرگ استعمال کرنے والا ہے وہ وکٹم ہے، تو اس بات کا اندازہ پھر آپ کیسے لگاتے ہیں کہ وہ وکٹم ہے یا وہ ڈرگ ڈیلر ہے؟ دیکھیں جی، جو وکٹم ہوتا ہے، جو یوزر ہوتا ہے، اس کے پاس 1 kg 2 kg 3 kg نہیں ہوتی. اس کے پاس گرامس میں ہوگی. جو سیلر ہے اس کے پاس مور دین 1 kg ہوگی. جب اس کی ریکوری مور دین 1 kg ہے، ہاف kg ہے، 2 kg، اٹ مینس ہی از سیلر، ہی از ناٹ یوزر. اوکے. اور ان کے لیے جو اب کیا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے؟ اب مجھے الگ الگ بتائیے گا کہ اگر آپ کسی شخص کو پکڑتے ہیں جو وکٹم ہے، اس کے ساتھ کیا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے، اور ایک جو سیلر ہے، مجرم ہے، اس کے لیے کیا؟ جو ایک وکٹم ہے، ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن ہاسپٹلس ہیں ہمارے اپنے این ایف کے. اگر وہ وکٹم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس دلدل سے، اس لعنت سے جان چھوٹے میری، تو ہم اس کو ادھر ایڈمٹ کرتے ہیں اور ایک ٹینیور دیا ہوا ہے، SOPs ہے، اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو بالکل ریکور کر کے دوبارہ معاشرے کی طرف بھیجا جاتا ہے. اور کوشش کی جاتی ہے کہ جن وجوہات کے بنا پہ یہ اس طرف انکلائن ہوا ہے وہ اس کے ساتھ دوبارہ نہ ہو. تو اس کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا وکٹم. اور جو سیلر ہے، سیلر اگر پکڑا جاتا ہے اس پہ FIR ہوتی ہے. FIR کے بعد اس کا پولیس کورٹ سے ریمانڈ لیا جاتا ہے. اگر پولیس کسٹڈی دی جاتی ہے تو ریمانڈ جو 2 دن 3 دن جتنا دیتی ہے کورٹ یا جتنا ہم مانگتے ہیں. اگر ریمانڈ نہیں دیتی تو ہم اس کو جوڈیشل کسٹڈی جیل کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس 14 دن ہوتے ہیں چالان کے کہ ہمیں اس کا چالان پیش کرنا ہے کہ ہم نے کیا تفتیش کی، اس کی انوالومنٹ کیا ہے، ڈرگس کتنی ہے، اس کو کس نے دی، کہاں سے آئی اور یہ کس کو دینے جا رہا تھا. اسی دوران ہمارے پاس 72 آورس ہوتے ہیں کیمیکل ایگزامینیشن کے کہ جو ڈرگس پکڑی گئی ہے اس کو ڈیزگنیٹڈ لیبارٹریز میں بھیج کے اس کی رپورٹ لی جائے گی یہ کتنے % افیکٹو ہے اور یہ ڈرگس کتنی پائیدار، مطلب اوریجنل ہے، کتنی کیمیکل کی انوالومنٹ ہے، مکسچر ہے. 14 ڈیز میں ہمیں چالان دینا ہوتا ہے. چالان سبمیشن کے بعد وہ ٹرائل چلتا ہے. ٹرائل پھر کب چلتا ہے، کبھی 2 مہینے، 6 مہینے، سال بھی چلتا ہے. اٹ ڈپینڈس اپان دا کورٹ. ٹھیک ہے. یہ پروسیجر ہمارا. ٹھیک. اور سزاؤں کے بارے میں مجھے کچھ بتائے گا کہ کم سے کم کتنی سزا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ ایکچولی ہمارے پاس میم 3 طرح کی کیسے ہم چارجز لگاتے ہیں CNS ایکٹ کے تحت. ہمارے پاس اگر FIR چاک ہوتی تو 9
9A, 9B और 9C. ٹھیک 9A لگتا ہے 1 گرام سے 100 گرام تک ٹھیک ہے اور 9B لگتا ہے 101 سے لے کے 999 1000 تک ٹھیک ہے گرام تک, اور 9C لگتا ہے مور دین 1000 گرام, پھر وہ جتنی بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے 9C جب لگ جاتا ہے تو وہ بیلیبل آفینس نہیں رہتا, اس پہ بیل نہیں ہوتی. اوکے 9A کیونکہ گرامس میں ہوتا ہے 1 سے لے کے 100 تک, تو اس پہ بیل اس کو جج دے سکتا ہے. ٹھیک ہے اور 9B میں بھی اٹس اپان دا سچویشن اور انویسٹیگیشن چاہے تو دے سکتا ہے, پر 9C میں نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے یہ ہماری 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں جس کے تحت ہم FIR دیں. ٹھیک ہے. اس میں لیکن ایک جویلائن کیٹیگری بھی ہوتی ہے, اس کو بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر 18 ایئر سے کم جوینائل کیٹیگریز ریئرلی ویری ریئرلی ہمارے پاس ہوتا ہے, کیونکہ بچوں سے کبھی ریکوری ہوتی نہیں ہے. آلموسٹ ایلڈر ہی پکڑے گئے جتنے بھی پکڑے گئے, اور ان کیس پکڑے جاتے تو ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جاتا ہے جو ایک جوینائل لا کہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ جوینائل کے انڈر 14 ہے 15 ہے 13 ہے, تو اس کے لا کے تحت صرف اس کے ساتھ کاروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کا ہی انوالومنٹ زیادہ, اور ہمیں مختلف پروگرامز کرنے سے, آپ جیسے ایکسپرٹ سے بات کرنے سے اندازہ ہوا کہ یہ بات اب یونیورسٹی اور کالج سے اسکولز تک آ گئی ہے. اب وہاں پر بھی بچوں کا استعمال جو ہے سوال سے بڑھ گیا, اور پھر یہ کہ اب یہی سیلرز جو ہے استعمال کرتے ہیں بچوں کو, جو کہ پھر اسکول میں اس کو فردر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو بڑی پریشان کن صورتحال بھی ہے اور تھوڑی مشکل صورتحال بھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پر ANF اپنی بھرپور کوششوں میں ہے, اسی طرح کاروائی کرتی رہتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ یہ ان کو اسکولوں سے, کالجز سے اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, سوسائٹی سے ان کو دور رکھا جائے اور ان کو ختم کیا جائے. زبردست. اچھا, جب آپ ایک شخص سے جو ڈرگز لے لیتے ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ اس کو کیمیکل ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں, اچھا, لیکن جو ظاہر ہے کہ باقی ڈرگز آپ کے پاس رہ جاتی ہیں, آپ اس کا کیا کرتے ہیں, اسے کہاں رکھتے ہیں؟ جی, اس کو ہم سیل لگاتے ہیں. جو اس کیس کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اپنی سیل لگاتا ہے اس پہ. اوکے سیل لگا کے ایک تھانے کے اندر ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس ہوتی ہے مال خانہ, اوکے جو لا کے اندر اس کی ایک امپورٹینس ہے مال خانے کی. اس کا وہ انچارج ہوتا ہے انڈیویجول, کوئی بھی ایک تھانے کا آپ کا SHO یا سب انسپیکٹر انچارج ہوتا ہے, تو اس کے ہینڈ اوور کرتا ہے اور مال خانے کو لاک لگ جاتا ہے. ٹھیک. پھر اس کی کسی کے پاس نہیں ہوتی سوائے مال خانہ انچارج کے. اوکے. تو وہ سیف کسٹڈی میں ڈرگس پڑی رہے گی جب تک کیس ٹرائل چلتا ہے, اور جب کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ سے ہم پرمیشن لے کے 26 جون جو انٹرنیشنل ڈرگس ڈے ہے, ہم اس میں ان سے پرمیشن لیتے کہ ہمیں اس کو ڈسپوز آف کرنے کی اجازت دی جائے, جس کو ہم اپنی ڈرگ برننگ سیرمنی کرتے ہیں. تو اس دوران پرمیشن لے کے کورٹ سے اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب تھوڑا سا مجھے یہ سمجھائے گا کہ اب ایک شخص جو ہے وہ ڈرگس کو بیچتے ہوئے پکڑا گیا ہے, لیکن اب آپ نے اس کو FIR کرنی ہے, بٹ اٹ کین بی اینی تھنگ. تو ظاہر ہے جب تک کہ اس کا کیمیکل ایگزامینیشن نہیں ہو جاتا تو FIR میں آپ کیسے لکھیں گے کہ وہ کون سی ڈرگ بیچ رہا تھا؟ تھوڑا سا اس کا پروسیجر بتائیے گا کہ FIR پہلے ہی کاٹ لی جاتی ہے اس بیسس پہ کہ یو نو کہ اٹس ڈرگ, اور لیکن یہ نہیں پتا کون سی ڈرگ, یا آپ ویٹ کرتے ہیں کہ اس کی ایگزامینیشن ہو جائے, پتا چل جائے؟ جیسے گرفتاری ہوتی ہے ود ان 24 آورس میں آپ نے FIR چیک کرنی ہے ایز پر لا. اوکے. اور ود ان 24 آورس میں آپ نے انڈیویجول اکیوز کو ہیز ٹو بی پروڈیوسڈ بفور دا مجسٹریٹ, کنسرن مجسٹریٹ یا کنسرن کورٹ. ٹھیک ہے. ہمیں اس کو پیش کرنا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو کہ ڈرگس یوز ہوتی ہے, چرس ہے, افیم ہے, ہیروئن ہے, اب اتنا تجربہ ہو جاتا ہے ہمیں ان سے ڈیل کرتے کرتے کہ چرس اس قسم کی ہوتی ہے اور یہ اس کی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. افیم ہوتی ہے تو اس کی یہ شیپ ہوتا ہے, اس طرح اس کا یہ کلر ہوتا ہے. ہیروئن ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے چرس ہے, اور جب ہم FIR چاک کر لیتے ہیں اور کیمیکل رپورٹ کے لیے بھی لیٹر لکھ لیتے ہیں, پر اگر اس میں کوئی رد و بدل آتی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے FIR تو 24 آورس میں چاک کر لی, ٹھیک ہے, اب رپورٹ آئی کہ جی یہ چرس نہیں افیم ہے, تو اس کو افیم کنسیڈر کیا جائے. اوکے اوکے اوکے. مطلب آپ نے ڈیلے نہیں کرنا. فیئر انف. جب ایک عرصے تک ظاہر ہے کہ یہ سارے پروسیجر اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر آپ کو ظاہر سسٹم میں انسان اتنا کلوز ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ لوپ ہولز بھی محسوس ہونے لگتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جہاں کام ہو سکتا ہے وہ لوپ ہولز جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کا ایک سوال سمجھا نہیں.
جب ہم ایک سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے ہمارا تجربہ ہو جاتا ہے کہ سسٹم کام کیسے کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس میں کچھ کمیاں نظر آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اس کام کے. تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی کمی ہے اے این ایف کے سسٹم میں یا اس پورے ڈرگ کے سسٹم میں کہ جس کو آپ کو لگتا ہے یہ دور کر دیا جائے تو آپ کی ورکنگ اور بہتر ہو جائے گی؟ جہاں تک اے این ایف کا سوال ہے تو اے این ایف کے سسٹم میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ڈی جی ہیں میجر جنرل عارف ملک صاحب ہیں، کمانڈر صاحب ہیں ہمارے منصور احمد جنجوا صاحب، ان کے سپرویژن میں ہم کام کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے اے این ایف. تو اے این ایف کے سسٹم میں کوئی ایسا لوپ ہول نہیں ہے. زبردست. اگر کہیں پہ لوپ ہول ملتا ہے تو وہ باہر کے معاشرے کے سسٹم میں ملتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ تعاون نہیں کرتے، کوئی گواہی کے لیے نہیں آتا، کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے، جو حب الوطن ہوتا ہے یا جس کو اپنی سوسائٹی سے اپنی نسل سے پیار ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا فلاں جگہ پہ یہ کاروائی ہو رہی ہے. ادروائز لوگ نہیں بتاتے، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. اچھا، کیا آپ غیر ملکی افراد اگر اس میں انوالو پائے جائیں تو ان کو بھی حراست میں لے لیتے ہیں؟ جی بالکل، ایگزیکٹلی. ایئرپورٹس پہ کئی فارینرز پکڑے جاتے ہیں ڈرگس کے ساتھ، تو ان کے ساتھ یہ سارا معاملات وہی ہوتا ہے جو ایک پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے اسی لا کے تحت. پھر یہاں سے جب وہ سزا پوری کرتا ہے تو اگین اس کے ملک کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا انڈیویجول ادھر اریسٹ ہوا اس چارجز پہ، تو پھر اس کا ملک الگ ادھر سے اس کو ڈیل کرتا ہے جب وہ ادھر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کو سزا دی جاتی ہے یہاں کے قانون کے مطابق. ایگزیکٹلی. اچھا، اب تھوڑا سا بات کریں گے کہ جو وکٹم ہے ہمارے، آپ نے ایک جو پوائنٹ ہے جو بڑی آسانی سے روانی سے آپ نے کہہ دیا، لیکن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں جو وکٹم ہے اس کی رضامندی کا شامل ہونا کہ وہ بھی اسے چھٹکارا چاہتا ہو. ظاہر ہے کہ پولیس کے پاس آنے کے بعد تو کوئی بھی ایڈکٹ یہی کہے گا کہ جی میں تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تو آپ کیسے اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈرگس کو چھوڑ دے اور ایک ریہیب میں ظاہر ہے اس میں حکومت کا پیسہ لگ رہا ہے، سب کچھ ہے، وہ وہاں سے گزرنے کے بعد اس عادت کو واقعی چھوڑ دے گا؟ ایکچولی وہ انڈیویجول جو یوزر ہے وہ خود ڈائریکٹلی نہیں آتا، اس کی فیملی اس کے ساتھ آتی ہے. اس کے برادر ہوگی، وائف ہوگی، مدر ہوگا، فادر ہوگا، جو اس کو ادھر لاتے کنوینس کر کے، پھر اس سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ویئر دیر از ول دیر از وے. یس. تو اس کی اگر کاؤنسلنگ کے بعد لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے اس لعنت سے چھٹکارا دلایا جائے، تو پھر ہم اس کو آگے ایڈمٹ کرتے ہیں اور جو ہمارا ٹینیور ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈرگس کہ یہ کتنے عرصے سے لے رہا ہے، کس ٹائپ کی ڈرگس لے رہا ہے، کیا وجوہات ہے، پھر اس کی بنا پہ ہم اس کو اتنے دن اپنے پاس ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی ووکیشنل اسکل ہے تو وہ بھی اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے، گریٹ گریٹ، یہ تو بہت زبردست. اگر آپ کوئی ایکسپرٹ ہے کسی فیلڈ میں تو آپ کو ہم وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اپرچونٹی دیتے کہ آپ جائیں اور دوبارہ اپنے باعزت طریقے سے اپنی روزگار کمائیں. ٹھیک. آپ کا کیونکہ ظاہر گراؤنڈ پہ ڈائریکٹ رابطہ رہتا ہے تو صرف یہ بچے ہی نہیں، یہ نوجوان ہی نہیں، ان کی فیملیز بھی ظاہر ہے، ان کا آنا، ریکویسٹ کرنا اور سب چیزیں شامل ہوتی ہے. آپ نے جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کی فیملیز میں کیا چیز کامن دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کمی ہے اس گھر میں جس کی وجہ سے بچہ ایک نیگیٹو چیز کی طرف چلا گیا؟ ایکچولی زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے، ایک تو اگنورینس ہوتی ہے فیملی کی طرف سے، اگنورینس ہوتی ہے، اور دوسرا بے روزگاری پہ فیملیز کا ان کو ڈانٹنا یا کچھ کہنا. کئی لوگ تو یہ دیکھیں کہ محبت میں ناکامی ہو گئی تو ہم اس طرف آ گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں فیملی نے ٹائم نہیں دیا، وہ بچے کی توجہ نہیں ہوتی کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے بجے آ رہا ہے، ہم یہ اگنور کرتے ہیں تو وہ بچہ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. زیادہ فیملی کو چاہیے کہ اپنے بچے پہ نظر رکھے اور اس کی چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کتنے بجے آتا ہے، کتنے بجے جاتا ہے، کس طرح کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا. اچھا، ہم نے دیکھا کہ جیسا آپ نے بے روزگاری کی بات کی، اسی طرح کہ ہم نے دیکھا جہاں پیسے کی بہت فراوانی بھی ہے وہاں پر بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. Exactly. میں نے کہا کہ پیرنٹس اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھتے. ایگزیکٹلی. تو لیکن ایسے لوگوں کا انفلوئنس ہوتا ہے پھر جب ایسے لوگوں کی جو اولاد ہے جب وہ پکڑی جاتی ہے تو پھر وہ پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے این ایف میں کوئی انفلوئنس نہیں چلتا الحمدللہ. اے این ایف میں کوئی انفلوئنس نہیں ہے. آپ کتنا بھی بڑا اسمگلر ہو، کسی کی بھی کال آئے، کوئی انٹرٹین نہیں کیا جاتا. زبردست. اول تو وہ کرے گا نہیں، اس کو پتا ہوگا اے این ایف کے پاس کیسے، میں نہیں کرتا کام، اے این ایف کسی کو نہیں مانتی.
زبردست زبردست. اور اس کے حوالے سے ریکارڈ ANF کا بہت اچھا ہے کیونکہ مجھے ایک بار بھی کسی بھی آفیسر کے منہ سے یہ نہیں سننا پڑا کہ ہم سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ دیر از نیور نو پریشر. ناٹ ایٹ آل. گریٹ. بالکل نہیں. بہت زبردست کریں اور فرض شناسی سے اپنا کام. بہت اچھی بات. آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ لوگ فون کے ذریعے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی ایسی جو ہمارے ایکٹیویٹی ہو رہی ہو. نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں UN نمبر, کہ اگر کسی کو کہیں پہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹیز نظر آئے یا کوئی منشیات سے ریلیٹڈ کوئی کمپلین, اگر ANF کے ملازم سے بھی کوئی کمپلین ہے تو آپ اس نمبر پہ ہمیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک. کیا وہ نمبرز آپ بتائیں گے ہمارے لوگوں کے لیے؟ یہ ہمارے سندھ کا 1415 ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ کال کر کے ہمیں, اور اس کا نام سکہ راز میں رکھا جاتا ہے, ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. اگر وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا نام آگے نہ بتا دے جائے, تو ایسا نہیں ہوا کبھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت ہم ANF کی خبروں کی جانب بڑھیں گے. اسلم جاوید صاحب ہمارے ساتھ خبریں شیئر کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے جب تک کہ ہم ANF کی خبریں سنتے ہیں. جی اسلم جاوید صاحب. السلام علیکم. یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 7 ملکی کارروائیوں کے دوران 125 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا. برآمد شدہ منشیات کی مالیت 69 لاکھ سے زائد ہے. اس کے علاوہ دوران کارروائی منشیات کے کاروبار میں استعمال کی جانے والی 4 کاریں اور 1 عدد موٹر سائیکل بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لی. سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت عدالت نے منظور کر لی. انسدادی منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم کو عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی. انسدادی منشیات کی عدالت کراچی اور پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 2 ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیلیں دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے قلعہ عمر کراس ایئرپورٹ روڈ پر دورانی کارروائی ایک ٹویوٹا کرولا کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 60 کلو گرام چرس برآمد کر کے پشین کے رہائشی حیات عمر خان, گلستان کے رہائشی ضیاء الدین اور قلعہ عبداللہ کے رہائشی آغا محمد نامی 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے ایک دوسری کارروائی کے دوران ضلع پشین میں کچھلاک بائی پاس روڈ پر ایک ٹویوٹا کراؤن کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی تو کار کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی 11 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود کوئٹہ کے رہائشی ایاز محمود اور قلعہ عبداللہ کے رہائشی حیات اللہ نامی 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF کراچی نے جام شورو ٹول پلازا کے قریب ایک کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 42 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود ہری پور کے رہائشی قاسم محمد اور چکوال کے رہائشی محمد افضل نامی 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF کراچی نے گرفتار کیے گئے ایک ملزم کی نشاندہی پر میٹرو ورلڈ سائٹ ایریا پر دورانی کارروائی گھر پر چھاپہ مار کر 5 کلو گرام چرس برآمد کر کے کراچی کے رہائشی احمد سعید نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF پشاور نے خفیہ اطلاع پر مبنی دورانی کارروائی جھڑکوس گاؤں میں 2.4 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود راولپنڈی کے رہائشی غفار اور ممتاز احمد نامی 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. دورانی تفتیش ملزم نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ملزم مقامی طور پر منشیات کے عادی افراد کو فروخت کرتا تھا. پولیس اسٹیشن ANF راولپنڈی نے گولرا موڑ کے قریب سیکٹر G13 اسلام آباد میں دورانی کارروائی ایک ہونڈا سیوک کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 1.2 کلو گرام چرس 400 گرام ہیروئن اور 20 گرام ایمفیٹامین برآمد کر کے موقع پر موجود راولپنڈی کے رہائشی جہانگیر انور نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. ANF کی خبریں آپ کی خدمت میں FM 101 ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. پولیس اسٹیشن ANF فیصل آباد نے دربار حضرت بابا قاسم سئی روڈ پر ایک موٹر سائیکل پر سوار فیصل آباد کی رہائشی محمد رابق اور عرفان علی نامی ملزمان کے قبضے سے 1.2 کلو گرام افیم اور 2.4 کلو گرام چرس برآمد کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. اور اب عدالتوں میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق خبریں.
سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے منہال نامی ملزم کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے منظور کر لی۔ اس کے علاوہ انسداد منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے محمد یونس نامی ملزم کو عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ملزم سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی تھی۔ انسدادی منشیات کی عدالت کراچی اور پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم علی خان اور محمد خالد کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیلیں دوران سماعت عدالت نے دونوں ملزمان کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئی۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ آپ سن رہے ہیں زندگی سے پیار، میں ہوں مہک جبین۔ اینٹینو کوارٹکس فورس اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کے لیے روزانہ 3 سے 4 بجے دوپہر میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان احمد صاحب، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پولیس اسٹیشن کورنگی ہیں، اور آپ سے کچھ اور بات کریں گے۔ ذیشان صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ عوام سے کس قسم کا تعاون ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے معاشرے سے؟ عوام کا جہاں تک تعلق ہے کہ عوام کا ہمیں بھرپور ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ عوام یہ جو ہمیں آگاہی دے سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اپنے انٹیلیجنس کے تحت کرتے ہیں، ہر جگہ آپ ایک بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے ہمیں کوشش ہے کہ عوام اپنا تعاون درکار ہے، اسمگلروں کی نشاندہی کرے اور ہمیں بتائے۔ جس طرح ہمارے نمبر دیے ہوئے ہیں، ان نمبروں کے تحت وہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں تو ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں، اور ہمیں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری عوام جو سمجھتی ہے اس کو لعنت ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ بالکل۔ اور ANF نے خاص طور پہ جو نوجوانوں کے ساتھ اپنا ایمبیسڈرشپ کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا پلیز۔ یہ ایک ہمارا پروگرام ہے، ایمبیسیڈر ہم ایک سلیکٹ کرتے ہیں نوجوانوں میں ہر انسٹیٹیوشنز کے اندر، تاکہ وہ اپنے درمیان کے، اپنے ارد گرد کے نوجوانوں میں، دوستوں میں، ایجوکیشن کے جو اس کے کولیگس ہیں، ان سب میں وہ اس اویئرنیس کو آگے لے جائے اور بتائے کہ یہ ڈرگس کتنی بری چیز ہے نوجوان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ بالکل۔ اب نوجوانوں کو کچھ آپ میسج دینا چاہیں؟ میری ان سے ایک یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ڈونٹ گیمبل وتھ یور لائف۔ Chances of survival are less when you play with drugs. بہت بہت زبردست بات آپ نے کی، اور میرا خیال ہے کہ انتہائی مکمل بات کی، اور زندگی سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ یو گیمبل یور لائف ود دس۔ سر تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ اتنی مفید گفتگو شیئر کی۔ کسی اور پروگرام میں بھی ہمیں لگا کہ ہمیں آپ سے مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، تو پلیز ضرور تشریف لائیے گا۔ تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا میسج بہت ہی سمپل ہے، جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈرگس کس طرح سے آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد کتنا برا ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ANF ایک ذمہ دار ادارہ ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ڈرگ لے رہے ہیں تو آپ ڈرگ سیلر کے طور پہ پکڑے جائیں۔ لیکن بہرحال آج جو شخص ڈرگز لے رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو بیچنے کی بھی کام کرنا شروع کر سکتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو لینے کے لیے پیسے نہیں مل رہے، جبکہ آپ پہلے ہی بے روزگاری کا شکار ہیں، یا پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایسا انسان جو ہے وہ چوری چکاری بھی کرتا ہے، اور پھر ہر قسم کا وہ کام جو کہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے وہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہم ابھی یوتھ ایمبیسڈرشپ کی بات کر رہے تھے اور ANF کی بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اسلم جاوید صاحب جو ہے وہ ہمارے سے ڈیٹیل میں شیئر کر دیں، تاکہ آپ اور میں ہم ڈائریکٹلی اس چیز کا پارٹ بن سکیں، اور ہم نہ صرف یہ کہ دوسروں پہ نظر رکھ سکیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی یاد دلاتے رہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ ملک جو ہمارے پاس اتنی کوششوں اور محنت کے بعد ملا، اور اب آگے اگست کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم یاد رکھتے ہیں کہ یہ ملک کتنا قیمتی ہے، اور اس میں بسنے والی سب جانیں کتنی قیمتی ہیں، جس میں اور آپ بھی ہیں، تو کس طرح سے ہم اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں۔ سو دس از ون وے یو کین پلے یور پارٹ۔ سو آئی ریکویسٹ اسلم جاوید صاحب کے وہ اس پروگرام کے حوالے سے ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔
اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے ملک سے منشیات کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد معاشرے خصوصاً نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس ضمن میں ANF نے اپنی ویب سائٹ www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر تمام تعلیمی اداروں کے طلبہ، مرد اور خواتین جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے، آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ منشیات کے ناصور کے خاتمے کے لیے تمام قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان، ہیلپ لائن 1415۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار، روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار۔ ہمارا کام آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے، وہیں پر زندگی میں اپنے لیے کچھ ایسے سچویشنز کریٹ کرنا جہاں پہ آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کر سکیں، آپ لوگوں کے بارے میں اچھا محسوس کر سکیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ فیلنگ بڑی ضروری ہے۔ اور میوزک جو ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس فیلنگ کو ہمارے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں فیک ہو جاتی ہیں، اگر خوشی دینے والی چیز اتنی فیک ہو جاتی ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ غم دینے والی چیز بھی بہت فیک ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جن چیزوں کا ہم سٹریس لے رہے ہیں وہ بھی فیک ہے؟ ہم صرف خوشی کو کیوں فیک سمجھنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا لائف میں اپنے آپ کو رنگ میں لے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو راک سٹار سمجھنے میں، I am the boss یا I am the best سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کالی رات میں کالے چشمے پہن کے آتا ہوں، ہر پارٹی کی جان بن جاتا ہوں، گٹار بتار بجاتا ہوں، طبلے پہ سب کو نچاتا ہوں، الٹے سیدھے گانے میں گاتا ہوں۔ Sweet
सा था, अंदर से बड़ी चीज हूँ, हर सीजन में हिट मैं हो जाता हूँ। मेरी जिंदगी है एक नशा, अजमाना मेरे साथ नशा, ये मेरा ये रेशम ये किनका डेशम, मैं चलता हूँ। हमने महसूस किया है कि हमारे معاشرے میں یا باہر کے دوسرے معاشروں میں جو کہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں ہر لحاظ سے اکنامکلی بھی
فار دا مینٹل پیس بھی. آخر وہ ہم سے زیادہ کامیاب کیوں ہیں؟ فیس بک کے اوپر جب سے ظاہر ہے کہ نوجوان ہمارے جو ہیں بہت سی اسکل سیکھنے لگے ہیں تو وہ کچھ چیزیں بڑی پیاری بڑی اچھی ان کو ریپرزینٹ کر پاتے ہیں، خاص طور پہ اینیمیشن میں. میں نے ایک بڑی زبردست اینیمیشن دیکھی، میں چاہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک امبیکل کارڈ ہوتی ہے، اگر آپ کو پتا ہو، بچہ اور ماں کو جو جوڑ کے رکھتی ہے، جو کہ پیدائش کے وقت پہ کاٹ دی جاتی ہے، جس میں کہ وہ پہلے ایک ہی جسم کا حصہ ہوتے ہیں، پھر وہ دو الگ الگ جسم ہو جاتے ہیں. لیکن اس اینیمیشن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ایسا نہیں کرنے دیتی اور وہ بچہ ہمیشہ ماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ماں اس کی رسی کھینچ لیتی ہے، وہ کھیلنے لگتا ہے اس کی رسی کھینچ لیتی ہے، وہ گرنے لگتا ہے اس کی رسی کھینچ لیتی ہے، وہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے اور ایسا ایسا وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پسند آتا ہے، اس کی ماں اس سے رسی کھینچ لیتی ہے. تو یہ اتنی بڑی ایک ڈپکشن تھی معاشرے کی. میں خود بھی ایک ماں ہوں، اس لیے میں اس بات کو محسوس کر سکتی ہوں، اور ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں یہ ہوتا دیکھتے بھی ہیں کہ مائیں، اور میں اس میں باپ کو بھی لوں گی کہ جو والد ہیں وہ بھی ذہن کی رسی کے ساتھ بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، لیکن ان کی رسی میں پھر بھی بہت گنجائش ہوتی ہے. لیکن جو پوزیسو مائیں ہوتی ہیں نا، ان کی رسی بڑی چھوٹی ہوتی ہے. تو وہ اپنے بچوں کو جب آپ اس قدر اپنے ارد گرد رکھتے ہیں، اور جب وہ اس اینیمیشن کا سب سے خوبصورت پارٹ یہ تھا کہ جب وہ بچہ اس رسی کو کاٹنا چاہتا ہے تو ماں جو ہے وہ اتنا ریئیکٹ کرتی ہے، اتنا روتی ہے، وہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بچہ مجبور ہو کر اپنی لائف کو گیو اپ کر کے اپنی ماں کے ساتھ پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے. سو ہم لوگ بھی تقریباً ایسا ہی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں ان کو کھیلنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں یا اسکول لے کے جا رہے ہیں، یا اور جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز ہیں، صرف اتنا سا ڈیسیجن کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہننا چاہتا ہے یا کس رنگ کے کپڑے پہننا چاہتا ہے، ہم اس کے اوپر ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جس طرح کہ پتہ نہیں اس کی پرسنالٹی کیا سے کیا بن جائے گی. ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارا بچہ صرف لڑکا لال رنگ کی شرٹ پہننے سے اس کی پرسنالٹی بالکل ہی بدل جائے گی، یا لڑکی جو ہے اگر وہ کیپ پہن لے گی تو خدا جانے یہ کبھی لڑکی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو ہم اتنی جلدی ذرا سی باتوں پہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک چھوٹا ذہن ہے وہ صرف یہی سوچتا رہ جاتا ہے، وہ صرف اتنی بات سوچتا ہے کہ میں کیوں لال رنگ نہیں پہن سکتا، یا میں کیپ کیوں نہیں پہن سکتی، کیا میں لیس ہیومن ہوں، کیا یہ غلط چوائس تھی، کیا یہ ڈیسیژن کوئی اپنی خوشی پوری کرنا، اپنی خواہش پوری کرنا، کیا یہ غلط بات ہے، کیا اپنی خواہش کو دبا لینا ہی نیکی ہے، کیا اپنے ماں باپ کی غلط بات پہ بھی سر تسلیم خم کر دینا ہی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، آپ کے رب کو خوش کرے گا. اور یہ وہ تربیت کے غلط ایسپیکٹس ہیں جو کسی بھی انسان کو زندگی کے کسی بھی حصے میں کچھ بہت غلط کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، جس میں نشہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، جس میں آپ کے بچے کی اخلاقی مزید برائیوں میں گر جانے کا ڈر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب وہ رسی کاٹے گا، وہ رسی چھڑوائے گا، پھر اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کہاں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں گرنا کیسا ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کسی اجنبی سے بات کرنا اور اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ سب باتیں ڈیل کے ساتھ اپنے سرکل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کسی اپنے جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کو آپ اپنے ایک دائرے میں رکھیں، اور ان کی رسی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کھلا رکھیں، تاکہ وہ آپ کے پاس قید نہ محسوس کریں، ان کا دم گھٹتا ہوا محسوس نہ ہو. اس لیے جب بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے میں کوئی خامی دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ خامی تلاش کریں، آپ کو جواب مل جائے گا کہ اس میں یہ مسئلہ کیوں ہے. اس میسج کے ساتھ لیکن یہ کہ ایک پازیٹیو چیز کے ساتھ کہ ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسی تھوڑی لمبی رکھیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی پروگرام زندگی سے پیار میں. میں تھی مہک جبین. اللہ حافظ. آگے ہی آگے 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 جائیں گے آگے ہی آگے اپنا کوئی جادو تو جاگے سانسوں کو سایہ تو ملے رینوں کو منزل تو ملے زمین کہتی ہے آسمان ہو جائے مہربان ہو جائے
आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे.